جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو یہ ڈیمو کلاس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں شاپیفائی کا. تو شاپیفائی کیا ہے نا؟ تو شاپیفائی بیسیکلی ایک سی ایم ایس ہے نا، لیکن یہ ہوسٹڈ سی ایم ایس ہے اور ای کامرس سی ایم ایس ہے نا. یہ بیسیکلی ای کامرس کے لیے بنا ہے. میں اس کو تو سی ایم ایس یہ جو ہے شاپیفائی یہ ایک سی ایم ایس ہے. تو سی ایم ایس پہلے جانتے ہیں کہ سی ایم ایس کیا ہے نا. تو سی ایم ایس ہاں یہ ایک سی ایم ایس ہے. سی ایم ایس مطلب کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم نا. تو ایک منٹ میں یہ پہلے لے آتا ہوں. کیا نام؟ تو کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یا سی ایم ایس کیا ہوتا ہے نا. سی ایم ایس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں نا، تو جو کوڈنگ نہیں جانتے نا، تو اس کے لیے یہ بنا ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی اپنے کانٹینٹ کو مینیج کر سکے نا ویب سائٹ کے ذریعے. لائک پوسٹ کریٹ کرنا ہے تو جسٹ یہاں سے پوسٹ کریٹ کر لینا. لیکن یہ تو ای کامرس پلیٹ فارم ہے اور ہوسٹڈ پلیٹ فارم ہے نا. اس میں ہوسٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی نا. یہ شاپیفائی جو ہے خود پوسٹ کر رہا ہے. آپ جیسا اپنا ڈومین نیم خرید سکتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ آپ کو ایک سب ڈومین دے دیتا ہے نا. لیکن ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ اپنا ڈومین خریدیں اور اس کو انٹیگریٹ کریں. وہ انشاءاللہ میں سب آپ کو اس کورس میں سکھاؤں گا کس طرح وہ کرنا ہے سارا کچھ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا شاپیفائی جو ہے وہ ہوسٹڈ ہے. اور ہوسٹڈ مطلب کہ وہ ہوسٹنگ خود پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ بیسیکلی پیڈ ہے نا، ورڈ پریس کی طرح فری نہیں ہے. تو یہ ورڈ پریس جو ہے وہ فری سی ایم ایس ہے نا، مطلب اوپن وہ ہے نا، اوپن سورس ہے. مطلب آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. اور اس میں زیادہ آزادی ہوتی ہے نا سارا کچھ. اور اس میں جو ہے آپ ہوسٹنگ جو ہے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو اتنے فیچرز مطلب اتنے نہیں دیتے نا. جسٹ آپ کو کچھ فیچر مطلب کم ہی آپ کو ایکسیس ملتی ہے. لیکن وہ پھر ایڈوانس ہے نا، تو آپ کوڈنگ کرنی پڑتی ہے سارا کچھ کس طرح آپ نے ایکسیس کرنا ہے. سارے اے پی آئیز وغیرہ یوز کرنے ہوں گے نا پھر. تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو اس طرح ڈیمو دے دیتا ہوں نا کبھی. تو شاپیفائی بیسیکلی ای کامرس ریلیٹڈ ہے اور یہ پیڈ ہے. اس کے مختلف پیکیجز ہے نا. $29 پر منتھ بھی ہے بیسک پیکیج. اس کے علاوہ اور بھی ہے نا. آپ اس کو سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو سارا لنکس وغیرہ سارا کورس میں پرووائڈ کر دوں گا. کہاں سے آپ اس کی ڈاکومنٹیشن مطلب آپ کو کوئی چیز میں مسئلہ ہے نا، تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ہر چیز کی. تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خود، یا آپ کسٹمر سپورٹ سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے سارے ایشوز آپ کو ہیلپ کر دے گا نا. سپورٹ یہ بہت سپورٹیو ہے نا، کیونکہ یہ پیڈ ہے. سپورٹ بھی مطلب پروفیشنل ہوتی ہے. ورڈ پریس میں تو اتنی سپورٹ نہیں ہوتی. آپ جسٹ ڈاکومنٹیشن وہ کر سکتے ہیں سارا کچھ. تو بیسیکلی یہ پیڈ ہے، اور دوسری ہے کہ یہ ہوسٹڈ ہے، اور تیسرا ہے کہ یہ ای کامرس ہے. جیسا آپ یہ فی الحال ریممبر کر لینا، یہ یاد رکھیں. باقی انشاءاللہ کورس میں آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گا کس طرح سائن اپ کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے نا. اور یہ 14 days ٹرائل بھی دیتا ہے نا جنرلی. لیکن آج کل یہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے 3 months تک وہ فری ٹرائل دے رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح سارا کچھ کرنا ہے. تو ابھی کچھ نہیں کرنا، آپ جسٹ اس ڈیمو کو دیکھ لیں. اور انشاءاللہ کورس میں آپ کو سارا کچھ A to Z میں سکھاؤں گا کس طرح سٹارٹ کرنا ہے، کس طرح مطلب مینیج کرنا ہے سارا کچھ. تو اس کو جس طرح ورڈ پریس کو ایکسیس کرنے کے لیے WP ایڈمن لکھنا ہوتا ہے نا، جس طرح 1 منٹ اذان ہو رہی ہے صبح کی فجر کی، تو 2-3 منٹ ویٹ کر لیں.
آزان ختم ہو گئی ابھی تو اس کو ڈیش بورڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جس طرح ورڈ پریس کے لیے WP-admin کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ نے جسٹ ایڈمن لکھنا ہوتا ہے. جب ایک کامرس ہو گیا اس کے لیے بھی آپ نے ایڈمن رکھنا ہوگا. سپوز آپ کا یہ جو ہے یہ شاپیفائی کا اسٹور ہے، اس کو ڈیش بورڈ کی ایکسیس کرنے کے لیے آپ یہاں پہ فارورڈ سلیش لگائیں گے اور پھر ایڈمن لگائیں گے. اس طرح آپ یہ ڈیش بورڈ آ جائے گا. یہ آپ کے ساتھ ڈیش بورڈ ہے، صحیح ہے. تو یہ جسٹ فرسٹ ٹائم یہ تھوڑا آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہے سارا کچھ کیا کیا کرنا ہے، ٹیکس وغیرہ ایڈ کرنا ہے، پروڈکٹ ایڈ کرنا ہے، تیم ایڈ ڈومین کرنا ہے نا، سارا کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیک لسٹ دیتا ہے. یہ ابھی کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، سارا کچھ. اس کے علاوہ اس کی ٹیوٹوریل بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح کوئی ایشو ہے تو آپ کس طرح وہ ہینڈل کریں گے، کیا کیا ایڈ کریں گے. تو وہ بھی انشاءاللہ سارا کچھ ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے. تو ابھی یہ ہوم ہو گیا. پہلے ہوم میں جسٹ ابھی تو ہم نے یہ لائیو نہیں کیا نا، کیونکہ یہ ابھی اسٹور لائیو نہیں ہے. جب لائیو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سارا کچھ آتا ہے نا، پیمنٹ وغیرہ سارا کچھ، کتنے وزٹ ہوئے ہیں، کتنے آرڈرز آئے ہیں، سارا کچھ یہ آتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ آرڈر ہے. آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آرڈر ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آپ یہاں پہ آتے ہیں، کون سے کس نے آرڈر کیا ہے، کہاں سے آرڈر کیا ہے، بلنگ وغیرہ شپنگ سارا کچھ ایڈریس آ جاتا ہے، پیمنٹ وغیرہ. تو یہاں پہ آپ ڈرافٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں نا. لیٹ سپوز کوئی آپ کو ای میل کر دے کہ میں آپ سے ویب سائٹ سے چیزیں خریدنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کس طرح ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے، پھر چیک آؤٹ کرنا ہے، پھر اس کو بائی کرنا ہے، سارا کچھ نا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کریٹ آرڈر کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سارا کچھ سکھاؤں گا. کریٹ ڈرافٹ آرڈر آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک آرڈر کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اتنی پیمنٹ اس کی، اور سارا کچھ. پھر آپ اس کو ای میل کرتے ہیں بولیں کہ یہ ہے آپ کا، اینڈ اس کو اپروو کر دیں. جب وہ اپروو کرتے ہیں تو آپ کو یہ آرڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ وہ پیمنٹ سارا کچھ کر دیتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ڈرافٹ آرڈر کا کیا ہوتا ہے اور کس طرح کریٹ کرنا ہوتا ہے اور کن کنڈیشن میں کریٹ کرنا ہوتا ہے نا. آپ ہر ایک کو ڈرافٹ آرڈر نہیں کریٹ کر سکتے، مطلب نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ خود ہی آرڈر کرتا ہے ویب سائٹ پہ. آپ کی پروڈکٹ لسٹ ہوتی ہے، آپ کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے کچھ ویب سائٹ پہ ہوتی ہے. وزٹر آتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ وزٹ کرتا ہے، پھر وہ ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے، پھر بائی کرتا ہے، سارا کچھ. یہ فنل ہوتا ہے نا ایک، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا فنل کس طرح آپ نے اپٹیمائز کرنا ہے، سارا کچھ. اور پھر ایبنڈنٹ چیک آؤٹس ہیں. پھر ایبنڈنٹ چیک آؤٹس کیا ہوتے ہیں یہ، اور یہ آپ کے بزنس کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں نا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا. اور آپ اس کو کس طرح ریکور کرتے ہیں یا کس طرح آپ منیمائز کرتے ہیں، آپٹیمائز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کہوں گا کس طرح آپ اس کو کریں گے. پھر پروڈکٹس ہوتے ہیں نا، پروڈکٹس میں پھر آپ پروڈکٹس ایڈ کرتے ہیں نا، کس طرح آپ نے پروڈکٹس ایڈ کرنی ہے. اور اس میں مختلف طریقے ہیں نا پروڈکٹس ایڈ کرنے کے. آپ تو یہاں سے ایڈ کریں ون بائی ون، لیکن یہ بہت لینتھی پروسیس ہو جائے گا نا. آپ یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک CSV فائل بنائیں ایکسل شیٹ میں، CSV فارمیٹ میں آپ فائل بنائیں. وہاں پہ آپ سارا کچھ پروڈکٹس، مطلب جتنی بھی کالمس میں آپ ڈیٹیل لکھیں گے نا، پروڈکٹ نیم ہو گیا، پروڈکٹ پرائس ہو گئی، پروڈکٹ کیٹیگری ہو گئی، اور پروڈکٹ اویلیبلٹی ہو گئی، جو بھی مطلب شیٹ میں کالمز ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہم سے دیکھیں گے جو شاپیفائی جو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ
रिक्वायरमेंट्स आपने फिल करनी होती है। तो और उसमें हम क्या करते हैं, वो एक्सेल शीट जो है वो सारा इसमें डेटा जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज 100 प्रोडक्ट्स हम ऐड करना चाहते हैं ना, तो अगर हम यहाँ से वन बाय वन करते हैं तो वो बहुत टाइम लगेगा ना। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक शीट बनाएंगे। शीट में हम 100 प्रोडक्ट्स का टाइटल नेम भी लिखेंगे, इसकी प्राइस भी लिखेंगे, सारा कुछ लिखेंगे शीट में सारा कुछ। फिर वो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फिर उसमें मैपिंग करेंगे ना, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा सारा कुछ। फिर इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री पे ये फिजिकल आपका कोई सब स्टोर है ना, मोबाइल का स्टोर है या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है ना, तो फिर आप उसको या इन्वेंट्री में इसकी सारी डिटेल होती है ना कि आपने कौन से अवेलेबल है, कितने अवेलेबल हैं, और मतलब एसक्यू वगैरह सारा कुछ। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, यूपीसी क्या होता है, और एसएन वगैरह सारा कुछ क्या होता है ना, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में सारा कुछ सिखाऊंगा। सही है। फिर ये इसको मैनेज किस तरह करना है ना इन्वेंट्री को, और आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ना। अभी परचेस आर्डर क्या होता है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ये इसकी क्या ज़रूरत होती है, क्या होता है ना। तो ये जब आप सप्लायर के साथ करते हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल में फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी जस्ट डेमो दे देता हूँ ना, क्योंकि फिर ये डेमो जो है लेंथी हो जाती है, सारा कुछ अगर डिटेल में दूंगा। तो इस तरह ट्रांसफ़र है, ये भी ऑप्शन है इसमें सपोज। लेकिन ये मैंने कभी यूज़ नहीं की। इस तरह चेक करते हैं क्या है इसमें। हाँ, ये आप लेट सपोज इन्वेंटरी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ना सारा कुछ, तो वो कोई इशू नहीं है ना, वो ना वो नहीं है। कलेक्शन होती है, कलेक्शन बेसिकली कैटेगरी होती है ना। इसमें कैटेगरी को कलेक्शन कहते हैं। तो मतलब लेट सपोज एक बेबी कैटेगरी है ना, बेबी कैटेगरी में आप यह कि सारे बेबी रिलेटेड आइटम्स होते हैं। मेन रिलेटेड है, मेन रिलेटेड में सारे मेन रिलेटेड आइटम्स होते हैं। इस तरह वुमेन रिलेटेड में वुमेन रिलेटेड आइटम्स होते हैं ना, तो आप कलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सारा कुछ। फिर उसमें प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा कोई फीचर्ड है ना, इसमें आप एंटर करते हैं तो सेटिंग में जाएंगे, उधर आप मैनुअली भी एक एक प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी में कर दें, या सारा कुछ। ये गिफ्ट कार्ड कंसेप्ट क्या है, ये भी आप मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि गिफ्ट कार्ड क्या होते हैं और इसको यूज करना है या नहीं करना सारा कुछ। तो फिर इसके बाद कस्टमर आ जाते हैं। कस्टमर क्या होते हैं और आप इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट होते हैं कि मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं कस्टमर आपके, वो भी है आंसर सारा कुछ। और फिर इसमें न्यू रिटर्निंग सारा कुछ डिटेल आता है ना। एबंडेंट चेकआउट जिसने किया है वो भी आप कर सकते हैं, या आपके कंट्री, अब मैं पाकिस्तान से हूँ ना, तो पाकिस्तान से सपोज कोई कस्टमर है सारा कुछ, वो आप सब इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। फिर एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में मुख्तलिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेसिकली। तो आपने अपने स्टॉक का एनालाइज भी करना होता है ना कि कौन से कहाँ कहाँ पे लूप होल रहे हैं, उसको आपने फिर रिमूव करना होता है। फिर ये सारा कुछ आपने मतलब वीकली बेसिस पे या बाई वीकली या मंथली बेसिस पे, लेकिन ये आपने करना ज़रूर होता है। तो इसमें फिर रिपोर्ट्स भी आ जाती है। रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है ना, आप इसको मतलब डाउनलोड करके एक्सेल शीट में बना सकते हैं, या इधर से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो लाइव में है कि आप लाइव विजिटर जो होते हैं ना, कौन से पेजेस पे हैं और कौन से सारा कुछ वो आ जाता है। तो ये जैसा आपने एनालिटिक्स करना है ना, एनालाइज करना है आपके साइट का डेटा और कस्टमर बिहेवियर को, तो वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सारा कुछ। फिर मार्केटिंग है। मार्केटिंग आप अभी ये है कि शॉपिफाई हो गया या बिग कॉमर्स हो गया ना, वो अभी इनबिल्ट जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं ना। जिस तरह गूगल एड्स आप शॉपिफाई से डायरेक्ट ही कर सकते हैं, या फेसबुक मार्केटिंग आप डायरेक्ट इधर से ही कर सकते हैं ना। लेकिन ये रिकमेंडेड मैं खुद रिकमेंड नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ पे फिर इतनी वो नहीं होती, आज़ादी नहीं होती ना कि आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते ज़्यादातर। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपने फेसबुक में मार्केटिंग करनी है तो आपने जस्ट मैनेजर से, बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर से, वहाँ से आपने क्रिएट वगैरह कैंपेन वगैरह क्रिएट करनी है ना। इसी तरह आपने गूगल जो है एड्स मतलब उधर से वो करने होते हैं, सारा कुछ कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं ना सारा कुछ। तो ये तब इतना वो नहीं है।
میں خود ریکمینڈ نہیں کرتا. باقی میں انشاءاللہ سارا کچھ یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کس طرح ہوتا ہے. پھر ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں, ڈسکاؤنٹ مطلب کوپنس کوڈ جو ہوتے ہیں نا, تو آپ اس میں مختلف قسم کے کوپنس کوڈ کریٹ کر سکتے ہیں نا. آپ آرڈر بیس بھی کر سکتے ہیں, یا پروڈکٹ پہ کسی اسپیسیفک پروڈکٹ پہ بھی آپ کوپن اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب کچھ پروڈکٹس ہیں, سپوز 10 پروڈکٹس ہیں, وہ نیکسٹ ویک میں سیل پہ لگنے والے ہیں, یا اس پہ صرف کوپن اپلائی کرتے ہیں. تو لیٹس سپوز آپ نے 10 پروڈکٹس ایڈورٹائز کرنی ہے نا, آپ نے اس کو کوپن کریٹ کیا 10% یا 20% آف پہ. تو آپ نے کیا کیا, اس کو کوپن کریٹ کیا ہے, تو آپ نے جسٹ وہ کوپن جو ہے اپنے کسٹمر کو, جو آپ پریویس کسٹمر ہے نا, آپ نے کریٹ کیا کوپن کوڈ کو, اور آپ پریویس کسٹمر کو اپنے ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے آپ سینڈ کر دی. تو مطلب یہ سارا کچھ میں سکھاؤں گا کس طرح آپ نے یہ کرنا ہے. پھر ایپس ہیں, اپلیکیشنز ہیں, جس طرح ورڈ پریس میں پلگنز ہوتے ہیں نا, اس طرح اس میں ایپس ہوتے ہیں, اور ای کامرس وغیرہ سارا کچھ اس میں بھی ایپس ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ایپ ضروری ہوتے ہیں, کون سے ضروری نہیں ہوتے, اور کون سے ایڈ کرنے ہوں گے, اور کہاں سے ایڈ کرنے ہوں گے, پریمیم ایڈ کرنا ہوگا, ریکمینڈیڈ ہے یا فری جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے. سارا کچھ میں انشاءاللہ آپ کورس میں سارا کچھ سکھاؤں گا. پھر یہ آن لائن اسٹور ہے نا, آن لائن اسٹور کا آپشن ہے. پھر یہاں آپ نے اسٹور کی مختلف سیٹنگز آپ نے کنٹرول کرنی ہوتی ہے نا. جس طرح تھیم ہو گیا, تو یہ تھیم آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے, پریمیم تھیم ہے یا وہ ہے فری تھیم ہے, کون سا تھیم ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور کہاں سے ایڈ کرنا ہے, اس کو کسٹمائز کس طرح کرنا ہے. اور سپوز آپ نے کوڈنگ کرنی کوئی آپ نے سپوز کوئی کوڈنگ کرنی ہے سارا کچھ جو تھیم میں, تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہاں سے کرنی ہے کوڈنگ, ایڈٹ کوڈ وغیرہ سارا کچھ, بیک اپ وغیرہ کس طرح لینا ہے اس کا, اور اس میں فری تھیمز کس طرح ایڈ کرنا ہے, یا آپ کوئی پیڈ تھیم خریدا ہے تو وہ کس طرح اپلوڈ کرنا ہے. اس میں پھر بلاگ پوسٹ ہے, بلاگ پوسٹ میں پھر آپ نے پوسٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, سارا کچھ پیجز ہے, پیجز میں آپ نے پیجز کریٹ کرنے ہوتے ہیں. میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے پیجز جو ہیں وہ ای کامرس, کیونکہ یہ شاپیفائی جو ہے ای کامرس کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے نا. تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کون سے پیجز ریکمینڈیڈ ہے کریٹ کرنے. نیویگیشن ہے, نیویگیشن بیسیکلی مینیو کو کہتے ہیں نا. اس میں ابھی 2 مینیو ہے, مین مینیو ہے, فوٹر مینیو ہے. تو نیویگیشن بیسیکلی مینیوز کو کہتے ہیں. تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہاں آپ نے کون سے مینیوز کریٹ کرنے ہیں, اور مینیو میں پھر آپ نے کون سے آپشن اس میں ایڈ کرنے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ میں سکھاؤں گا آپ کو. اور ڈومینز ہے, ڈومینز آپ نے کہاں مطلب انٹیگریٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز تو آپ یا شاپیفائی سے بھی ڈومین لے سکتے ہیں, یا آپ نے دوسرے نیم چیپ یا گوگل ٹی ڈی سے اپنے ڈومین خریدا ہے, تو بھی آپ ادھر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں پھر پریفرنسز ہے نا, پریفرنسز میں مختلف سیٹنگز ہوتی ہیں, جس طرح گوگل اینالیٹکس وغیرہ یا ہوم پیج ٹائٹل, یہ ایسیو کے لیے تھوڑا بہت یوز ہوتا ہے نا. آپ اس کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سوشل شیئرنگ, آپ فیس بک پہ آپ لیٹ سپوز اس کو شیئر کرتے ہیں نا, تو آپ نے کس طرح وہ کرنا ہے سیٹنگ, مطلب امیج پریویو جو ہوتا ہے نا, آپ نے اس کو کس طرح کسٹمائز کرنا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ سارا کچھ کام. اور گوگل اینالیٹکس کا کوڈ انٹیگریٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے الگ آپشن ہے, ان بلٹ آپشن ہے نا. تو یہ میں نے پریویسلی ایڈ کیا تھا نا, تو میں آپ کو ان سے سکھاؤں گا کس طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے. پھر آپ نے فیس بک پکسل ہوتا ہے نا فیس بک کا, جس طرح گوگل اینالیٹکس ہے اس طرح فیس بک کا پکسل ہوتا ہے نا, کہ آپ نے پکسل کو کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے. پکسل بیسیکلی بیہیویئر کو پھر مطلب بیہیویئر کو وہ کرتا ہے, کیا ٹریک کرتا ہے نا, اس کی ٹریکنگ کرتا ہے کہ ابھی کسٹمر یا وزٹر جو ہے کون سے پیج پہ ہیں, اور وہ کون سے پیج سے پھر کون سے پیج پہ چلا گیا, پھر ایڈ ٹو کارٹ کیا, پھر ابنڈنٹ کارٹ کیا, سارا کچھ یہ ٹریک کرتا ہے نا بیہیویئر کو, کسٹمر بیہیویئر کو. پھر یہ لیٹ سپوز آپ کا اسٹور جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے کوئی مینٹیننس وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, انیبل پاسورڈ آپ کرتے ہیں, یہ پاسورڈ ہوتا ہے. تو پھر وہ آپ کا اسٹور پہ جو آئے گا اس کو مطلب کچھ بھی شو نہیں ہوگا, جسٹ ایک پیج شو ہوگا, اس میں آپ لکھا ہوگا کہ یہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہے, تو آپ اس کو پاسورڈ دیں, پھر آپ کو یہ ویب سائٹ شو ہوگی. تو یہ جسٹ نیو ویب سائٹ کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے.
کیونکہ وہ ڈیزائن نہیں ہوتا پوری طرح، تو آپ اس کو مینٹیننس موڈ پہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہ اسپیم پروٹیکشن وغیرہ سارا کچھ ہے، تو یہ سیٹنگ آپشن ہے. سیٹنگ آپشن مختلف سیٹنگس ہوتے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس میں جنرل ہو گیا، جنرل میں جسٹ آپ کی جو اسٹور ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، جس طرح نام ہو گیا سارا کچھ. پھر لوکیشن ہے، لوکیشن میں مختلف آپ کی جو لوکیشن ہے نا، یہ انوینٹری لوکیشن ہے یا جو بھی ہے وہ بھی سارا کچھ میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. پلانس اینڈ پرمیشن، یہ ابھی نیو اپڈیٹ آئی ہے نا اس میں. پہلے یہ اسٹاف یا یوزر کے نام سے ہوتا تھا، اس میں آپ مختلف یوزر ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں نا. تو آپ اس کو کیپیبلٹیز بھی اسائن کر سکتے ہیں نا، کہ مطلب جو آپ یوزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ صرف پوسٹ کریشن کے لیے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آرڈر مینجمنٹ کلک کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کو صرف آرڈر مینجمنٹ کا ہی ایکسس دے دیتے ہیں، باقی وہ اسٹور میں پھر چینجز نہیں کر سکتا. پیمنٹس ہے، پیمنٹس میں آپ پھر کس طرح پے پال ایڈ کرنا ہے، سارا کچھ ایڈ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. نوٹیفیکیشن میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمر کو کون سی نوٹیفیکیشن جائے نا. لیٹ سپوز وہ آرڈر کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم ایک نوٹیفیکیشن جائے کہ آپ نے یہ آرڈر کیا ہے، صحیح ہے. لیٹ سپوز پھر وہ آپ اس کو اس کے آرڈر کو پیمنٹ جو کیپچر کر لیتے ہیں تو وہ اویٹنگ فلفلمنٹ میں چلے جائے گا. پھر وہ آپ نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے اس کو کسٹمر کو کہ ابھی آپ کا آرڈر جو ایکسیپٹ ہو گیا ہے. اور پھر لیٹ سپوز آپ اس کے آرڈر کو شپ کرتے ہیں تو وہ آرڈر شپ ہو جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن کسٹمر کو چلی جاتی ہے. تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون سی نوٹیفیکیشن کسٹمر کو جائے اور کون سی نہیں جائے. تو اس میں پھر اسٹور لینگویجز ہے یا مختلف لینگویجز آپ پیش کر سکتے ہیں. یا پہ چیک آؤٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. چیک آؤٹ کسٹمائزیشن ہم کریں گے، وہ کوڈنگ کے ذریعے بھی تھوڑی بہت کریں گے اور اس کے ذریعے بھی کریں گے. گفٹ کارڈ بھی کریں گے. گفٹ کارڈ جو ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے، سیٹنگ اس کی کرنی ہے. اس طرح بلنگ انفارمیشن ہے، آپ یہ بلنگ انفارمیشن آپ کی لیٹ سپوز خود جو کریڈٹ کارڈ وغیرہ ایڈ کریں گے نا وہ سارا کچھ یہاں پہ کریں گے. شپنگ اینڈ ڈلیوری یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سیٹنگ سارا کچھ کریں گے. فائلز میں یہ ہوتا ہے امیجز وغیرہ ہوتی ہے نا، ڈاکومنٹ فائل، مطلب یہ آپ کا بیسیکلی جو مینیجر نہیں تھا ورڈ پریس میں، اس میں آپ اس میں فائلز ہوتے ہیں نا، آپ امیجز وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سائٹ میں تو آپ یہاں سے ایڈ کریں گے. لیگل میں یہ ہے کہ آپ کے کچھ امپورٹنٹ جو پیجز ہیں نا، جس طرح شپنگ پالیسی ہو گئی یا ریٹرن پالیسی ہو گئی نا، وہ بھی ہم ادھر ایڈ کریں گے. اس طرح ٹیکسز وغیرہ ہیں، سیلز چینل ہیں. سیلز چینل کیا ہوتے ہیں یہ آپ یہاں سے مطلب سیٹنگ کر سکتے ہیں یا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں نا. کہ لیٹ سپوز آپ فیس بک کے ذریعے سیل کرنا چاہتے ہیں یا امیزون کے ذریعے. ابھی ہم پاکستان میں ہیں نا، تو پاکستان میں امیزون نہیں ہے تو ہم یہ ایڈ نہیں کر سکتے. میسنجر کے ذریعے آپ چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ میسنجر ایڈ کر سکتے ہیں یا فیس بک کو ایڈ کر سکتے ہیں. فیس بک کو کس طرح آپ اپنے شاپیفائی اسٹور کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے وہ سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سکھاؤں گا. پھر اس کے علاوہ یہ امپورٹ ہے، امپورٹ کرنا ہے، پروڈکٹ کو امپورٹ کرنا ہے یا آرڈر کو امپورٹ کرنا ہے، کسٹمر ڈیٹا کو امپورٹ کرنا ہے، انوینٹری کو امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے، سارا کچھ یہ یہاں پہ ہوگا. تو یہ انشاءاللہ سارا کچھ میں انشاءاللہ آپ کو کورس میں سکھاؤں گا. اور شاپیفائی سے ڈراپ شپنگ کے لیے بھی بہت یوز ہوتی ہے اور میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس سارا کچھ سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا کیا اس میں امپورٹنٹ ہے اور کون کون سے آپ نے فوکس کرنا ہے. اور اس میں یہ شاپیفائی اور ورڈ پریس میں یہ ڈفرینس ہے کہ شاپیفائی جو ہے سارا کچھ تقریباً پیڈ ہوتا ہے، تھیم بھی اس میں زیادہ تر پیڈ ہوتے ہیں اور ایپس بھی زیادہ تر پیڈ ہوتے ہیں. اور یہ اس کے اگر کوئی کلائنٹ ہوتا ہے نا تو وہ بھی آپ کو اچھی خاصی پے کرتا ہے، کیونکہ ورڈ پریس جو ہے فری ہے تو اس میں اتنی پیمنٹ آپ مطلب ارن نہیں کر سکتے نا. ارن کر سکتے ہیں لیکن شاپیفائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نا. میں خود ورڈ پریس کو پہلے کیا تھا، پھر اس کے بعد میں شاپیفائی میں آ گیا نا، کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ شاپیفائی میں زیادہ پیسہ ہے تو اس وجہ سے مطلب ارننگ زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں اس میں شاپیفائی میں آ گیا. تو چلا میں آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گا کس طرح آپ نے سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے، ڈراپ شپنگ کس طرح کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈیمو کلاس ہے جسٹ. تو ابھی صبح کے 4:10 بج رہے ہیں تو نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے 10-15 منٹ میں. تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے کویشچن آنسر ہے وہ میں آپ کو کوئریز ہیں میں آپ کو آفیشیل نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نا. تو کورس انشاءاللہ بہتر ہوگا سارا کچھ.
جو بھی کوئی سے آئے وہ انشاءاللہ آپ سینڈ کر دیں، اور انشاءاللہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی یا میسنجر پہ بھی، انشاءاللہ میں سارا کچھ وہ آپ کو آنسر کروں گا انشاءاللہ۔ تو صحیح ہے، ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔